अस्सलाम वालेकुम। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी लीबिया के खतरनाक लीडर थे। अपने ही कंट्री के लोगों ने इसको पत्थरों से मार मार कर मौत की नींद सुला दिया था। बहुत बुरी तरीके से इसको टॉर्चर किया, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। इनकी दौर हुकूमत में अगर हम बात करते हैं लीबिया की, तो लीबिया इक़्तिसादी तौर पर और एक खुशहाल ममालिक था। लोग काफ़ी खुश थे और लोग ये समझते थे कि हम यूरोप में रहते हैं, कि नहीं, ये एक यूरोप का मुल्क है, हम यूरोप में रहते हैं। लेकिन हकीकत में वो लीबिया थी और लीबिया के लोग बहुत खुशहाल थे, बहुत इक़्तिसादी तौर पर मजबूत कंट्री थी। और ये अपने मुँह से कहता था कि मेरे जाने के बाद लीबिया इस तरीके से खुशहाली और तरक्की नहीं देख पाएगी। असल में बात ये था कि इसने अमेरिका से पंगा लिया, अमेरिका के साथ इसने पंगा लिया। ये चाह रहा था कि मैं अपना एक करेंसी लॉन्च करूँ। अगर आज के ज़माने में ये होता तो ये अपनी करेंसी लॉन्च करने वाला था, और दिनार के नाम से। आजकल जो करेंसी चलती है उसके पीछे सबसे टॉप इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं डॉलर, उसके पीछे डॉलर होते हैं। तो ये अपनी करेंसी लॉन्च करना चाह रहा था जिसका नाम था दिनार। दिनार के पीछे लॉन्च करना चाह रहा था कि दिनार बैक दिनार होगा, गोल्ड बैक दिनार के नाम से। गोल्ड बैक दिनार जो था उसके मतलब दिनार के पीछे सोना होगा। ये चाह रहा था कि मैं इस करेंसी को लॉन्च करूँ। ये अमेरिका को टक्कर दे रहा था। तो इसने जब ये करेंसी लॉन्च करने के डिसाइड किया कि मैं ये करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ, हमें फायदा और हमारी कंट्री को और पूरी दुनिया को फायदा, और जो भी करेंसी होगी उसके पीछे गोल्ड होगा, यानी सोना होगा। इंटरनेशनल लेवल पर जो आजकल चल रहा है डॉलर, ये खत्म हो जाएगी। अगर आज के ज़माने में ये होता है तो ये लॉन्च करने वाला भी था और शायद कर भी लेता, क्योंकि पावरफुल इंसान था और एक ज़बरदस्त इंसान था। लेकिन लीबिया के लोगों ने उसको अपने हाथों से मार दिया और इतना टॉर्चर किया, ऐसे टॉर्चर किया कि उसको मौत की नींद सुला दिया। असल में ये इसके पास 144 टन गोल्ड था। 144 टन गोल्ड इसके पास था। ये चाह रहा था कि मैं दिनार को बनाऊं और दिनार के पीछे सोना हो, ताकि हम इस करेंसी को लॉन्च करें और मुख्तलिफ कंट्री में, अरब ममालिक में और बहरान में जो है अभी भी दिनार के करेंसी चलते हैं। तो इसके पीछे सोना चाह रहा था कि मैं इसको गोल्ड लगा दूं उसके पीछे, ताकि एक ऐसा करेंसी उसके पीछे सोना हो। तो इसके पास 144 टन गोल्ड था और ये चाहता था कि मैं इसको दिनार के पीछे पब्लिश करूं, ताकि जो भी बंदा कारोबार करे, जो भी बंदा कुछ भी करे, उसके पीछे दिनार के पीछे गोल्ड लो, ताकि उसको अच्छे पैसे मिले और अच्छा मुनाफा उसको मिले। फिर ये चाहता कि मैं यूएसए से मतलब ये नहीं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए से ये मतलब नहीं था। ये चाहता कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका, उससे ये अफ्रीका में जो है इक्तिसादी तौर पर उसको मजबूत करना चाह रहा था मजीद, और खुशहाल बनाना चाह रहा था। क्योंकि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मुख्तलिफ शहरें हैं और वहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वहाँ से अर्निंग करते हैं। इसलिए जो है यूएसए जो है इक्तिसादी तौर पर मजबूत मुल्क है। तो ये चाह रहा था कि मैं अफ्रीका में इस तरीके से मुख्तलिफ शहरों में जो है उसको इक्तिसादी तौर पर मजबूत करूँ, ताकि पूरी दुनिया के लोग आए और यहाँ इन्वेस्ट करें और फिर जो है हमारी कंट्री को बिल्डअप मिले, ताकि हम अपनी कंट्री को अच्छी तरीके से बिल्डअप करें। ये चाह रहा था मुअम्मर क़ज़ाफ़ी साहब। इसने जो है ये चाह रहा था कि मैं आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से जो है जान छुड़ाऊं, ताकि मैं इनकी गुलामी नहीं करूं। क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हो, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, उन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया है और वर्ल्ड बैंक से, तो वो जो है उसकी वजह से वो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी तरीके से वो ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा है। मसला ये है कि मतलब आपने आईएमएफ से कर्जा लिया, तो जो आईएमएफ आपको बोलेगा आप वही करोगे। अगर उसके खिलाफ जाओगे, उसके अगेंस्ट काम करोगे, तो फिर आपकी जो मुश्किलात पैदा होती है। तो इसलिए ये चाह रहा था कि मैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से अपने आप जान छुड़ाऊं, ताकि मैं इनका कर्जदार ना रहूं और ना मैं इनका गुलाम रहूं। और ये जो है इसने मिडिल ईस्ट में यानी अफ्रीका के मिडिल में इसने ये बात की कि लोगों को बताया कि भाई जो आप ऑयल बेचते हो ना, सऊदीया जो बेचे पेट्रोल डालने के हिसाब से, सऊदीया जो है वो मुख्तलिफ ऑयल बेचते हैं और पेट्रोल डॉलर के हिसाब से बेचते हैं। तो ये चाह रहे थे कि मैं इसको टक्कर दूं और ये जो है दिनार के हिसाब से हम प्राप्त करें, यानी दिनार की करेंसी को लॉन्च करें और दिनार से हम अपना कारोबार को, बिजनेस को आगे बढ़ाएं। फिर सब ने मशवरा ये किया कि भाई आप लोग उनसे जो भी आप कारोबार करना चाहते हो वो दिनार से करें, अपने कारोबार को दिनार से आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिनार के पीछे ऑलरेडी गोल्ड होगा, सोना होगा। तो कई सोना और कई जो है डॉलर, तो फर्क है आसमान और जमीन का। तो ये चाहता, तो इसने जो है अपने अफ्रीका में जो है सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ये है कि वहाँ पर ऑयल का बड़ा ज़ख़ीरा है। पूरी दुनिया में जो है सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ऑयल का वहाँ पर है, अफ्रीका में। तो ये चाह रहा था कि मतलब जो ऑयल हम बेचे ना, उससे हमें मुनाफा मिले और वो मुनाफा जो है हम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करें और अपनी
کنٹری کو اقتصادی طور پر بلڈ اپ کرے تاکہ لوگ خوشحال زندگی گزارے اور لوگوں کے ہر چیز کی فیسیلیٹیشن لوگوں کو ملے. یہ چاہ رہا تھا معمر قذافی صاحب. تو اس نے جو ان سے مختلف شیل کمپنی ہو گئی اور ایگزون ہو گئی اور مختلف کمپنی سے اس نے رابطے کی اور اس کو بتایا کہ بھائی آپ لوگ جو سے آئل کا ریٹ جو سے وہ ہائی کر دے. جب آپ ہائی کرو گے جو اتنی مڈل مغربی ممالک ہوں گے وہ ہم سے آئل خریدیں گے تو ہم اس کو ہائی ریٹ پر دیں گے, تو اس پہ ہمیں منافع ہوگا اور ہم منافع کی وجہ سے ہم جو سے اپنی کنٹری پر اس کو انویسٹ کریں گے تاکہ ہماری کنٹری اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائے. اس کے بعد جو سے اس نے او پی سی اور جو سے یہ ایک گروپ ہے جو کنٹری بھی آئل مطلب جو پیٹرول بیچتی ہے ان کے گروپ بنا ہوئے ہیں OPEC کے نام سے. ان سب سے اس نے مشورہ کیا کہ آپ لوگ جو سے اپنے آئل کے جتنی بھی آپ آئل مطلب جہاں سے آپ آئل خریدتے ہیں وہ یہاں پر لے آؤ, یہاں پر ہم بیچیں گے افریقہ میں اور افریقہ سے لوگوں کے پاس سپلائی ہوگا, جو ہمیں رقم ملے گی آدھا ہم آپ کو دیں گے اور ہم اپنی کنٹری میں انویسٹ کریں گے تاکہ ہم اپنی کنٹری کو اور تم لوگ اپنی کنٹری کو اقتصادی طور پر مضبوط کرو. یہ چاہتے اس نے وہ گروپوں سے مشورہ کیا تو گروپ والے اس بات کو مان گئے تھے. پھر اینڈ میں کیا ہوا, کیونکہ اس کی لیبیا میں سے تھا, اگر ہم بات کرتے ہاسپٹل کی, پیشنٹ جاتا تھا ہاسپٹل, وہاں ٹریٹمنٹ ہوتا تھا, پیشنٹ 1 روپے نہیں دیکھا, فری فنڈ میں یعنی فری علاج ان کا کیا جاتا تھا, گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر کو پیسے ملتے تھے. ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن وہاں برقرار تھی, مکمل طور پر فری ایجوکیشن, کسی بچے سے کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی فیس نہیں لیا جاتا تھا بلکہ بچہ تعلیم حاصل کرتا تھا اور گورنمنٹ ان کو پے کرتے تھے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے پاس کاروبار کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ لون لیتے تھے, فری انٹرسٹ لون لیا کرتے تھے, یعنی کہ اوپر کوئی سود نہیں ہوتا تھا. اگر لیٹ سپوز میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, میں ان سے 1000 روپے لے لیا, تو اگر میں ان کو سال کے بعد دوں, مہینے کے بعد دوں, یا آج دوں یا کل کتنے دن کے بعد بھی دوں, اس کا مجھے سود نہیں دینا پڑے گا. یعنی مطلب اگر میں نے 100 روپے لیا تو میں 100 روپے ہی دوں گا, ان کو سود نہیں دوں گا. اسلام کے فیور میں بھی تھا, اسلام بھی جو ہے سود کو نہیں مانتے, سود میں سخت پابندی ہے کہ سود نہیں کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے اس نے مکمل طور پر لوگوں کو ریلیف دیا تھا. پھر یہ چاہتا کہ میں ہر بندے کو اپنے اپنے گھر میں وہ رہے, تاکہ کرائے کے گھر میں کوئی بھی نہ رہے, کوئی بھی کرائے کا گھر نہ لے, پرائے کے گھر میں رہے نہ. تو اس لیے جو سے ان لوگوں نے سب کو اپنے اپنے گھر بھی دے دیے تھے. دین جو سے اس نے ایک فریش واٹر کی ریور بنائے تاکہ 70% جن کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا افریقہ میں وہ سپلائی ہوتا تھا فری فنڈ میں, اس میں کوئی پیسے وغیرہ نہیں تھے, لوگوں کے پاس جاتا تھا. تو یہ اتنے سارے فیسیلیٹیشن ان کو مل لیتے تو لیبیا کے لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے. لیکن اس کے کچھ ایسے کام تھے جس پہ لوگ اس سے متنفر تھے, لوگ جو سے اس کو اس لوگ کے خلاف ہی چلتا تھا. جیسے مطلب میں بزنس کر رہا ہوں تو نو کنٹرول اکنامک کی بات آتی ہے. نو کنٹرول اکنامک سے مراد یہ ہے کہ مطلب جیسے میں بزنس کر رہا ہوں نا, تو جتنا اگر میرا اپنا بزنس ہے, میں بزنس کر رہا ہوں یا آپ بزنس کر رہے ہو, جتنا منافع آپ کو ملے آپ کو ایسے پورے لوگے نا. تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پیسے پوری نہیں لوگے, آپ ایک ایوریج کے حساب سے پیسے لوگے, بقایا آپ کنٹری کو دو گے تاکہ کنٹری بلڈ اپ کرے. تو ایسے لوگ تو نہیں مانتے تھے, ہر بندہ جو پیسوں کے پیچھے لگا ہوتا تھا, ہر بندہ چاہتا تھا کہ میں اپنے پیسے بڑھاؤں اور میں اپنی زندگی میں ایک ریچ پرسن بن جاؤں, اپنے آپ کو کامیاب بناؤں, تاکہ جتنی پیسے میں کماؤں, جتنی میں محنت کروں, اس کا صلہ مجھے ملے. تو یہ ان کو کہتا تھا کہ نہیں, آپ ایک ایوریج کے حساب سے پیسے لوگے, بقایا جتنے آپ کی انکم ہوگی وہ آپ ہمیں دو گے تاکہ ہم اپنی کنٹری پر لگائیں. تو لوگ اس بات کے خلاف تھے. پھر جو سے اس نے پولیٹیکل ریسٹرکشن, اگر کوئی معمر قذافی کے بارے میں کچھ غلط بولتا تھا یا کوئی مطلب پولیٹیکل میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے, تو کوئی آواز جب اٹھاتا تھا نا تو اس میں مسنگ پرسن آتا تھا. مسنگ پرسن سے مراد یہ تھا کہ اس بندے کو اتار دیا جاتا تھا اور کو ایسے غیب کیا جاتا تھا کہ وہ زندگی بھر ملتا ہی نہیں تھا, مکمل طور پر اس کو غیب کیا جاتا تھا. تو اس میں مسنگ پرسن کی بات آ گئی تھی. تو لوگ اس بات کے خلاف تھے کہ مطلب اگر ہم کوئی اپنی حق کی بات کرتے ہیں تو یہ اس حق کی بات کو کیا کرتے ہیں, غڑپ کر لیتے ہیں, اور یہ اس بات کو جو سے مسنگ پرسن کر لیتے ہیں, بندے کو غائب کر لیتے ہیں. تو لوگ اس بات کے خلاف تھے, معمر قذافی کے خلاف تھے یہ بات. پھر کیوں سے ان لوگوں نے تقریباً اس کی جو گورنمنٹ رہی ہے, اس نے 1969 سے لے کر 2011 تک اس کی گورنمنٹ رہی ہے, مطلب اس کی حکومت رہی. وہاں پر یہ لیڈر تھا, وہاں کا اچھے طریقے سے لیڈ کرنے والا تھا لیبیا کو. اور یہ جو سے وہاں پر پیدا ہوا تھا 1942 میں, یہ پیدا ہوا تھا سرٹ کے علاقے میں, یعنی افریقہ کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر یہ پیدا ہوا تھا. تو اس کو جب مارا گیا تو وہ مارچ 2011 کو اس کو مارا گیا. اس کے پیچھے ایک مطلب مختلف وڈرون آئے تھے, یہ قافلے میں جا رہا تھا تو قافلے کے دوران اس کو مارا گیا تھا. جو نیٹو پاور تھے نا, جو نیٹو پاور, اس میں تقریباً 30 سے 40 کنٹری ملی ہوتے ہیں, جس کو
نیٹو پاور سے مراد یہ ہے کہ ناردرن اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اس میں 30 سے 40 کنٹریاں ایک ساتھ کمبائن ہوتی ہے، اور اس کو لیڈ کرنے والے امریکہ تھے۔ تو امریکہ اس کے خلاف تھا، اور یہ پوری جتنی بھی کنٹری تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے، کیونکہ یہ پولیٹیکل ریسٹرکشن میں کوئی معاملہ وغیرہ ہوتا تھا، یہ بندے کو غائب کرتا تھا، اور بزنس کے حوالے سے لوگوں کو کافی مشکلات ہوتی تھی۔ لوگ جب بزنس کرتے تھے تو ان کو اتنا منافع نہیں ملتا تھا۔ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ایک ایوریج کے حساب سے پیسے لوگے، بقایا پیسے آپ گورنمنٹ کے لوگے تاکہ گورنمنٹ آپ کی کنٹری کو اچھا بنائے۔ تو لوگ تو یہ نہیں چاہتے تھے، تو جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف تھے، اور لوگ ان سے اس کو مارتے تھے۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا، جب ایک نیٹو سپورٹ بنائی، اس میں تھی 35 کنٹریاں تھی، تو سب اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو ایک دن یہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، تو اوپر سے گورنمنٹ نے اسے ڈرون بھیجے، اور ڈرون کے ذریعے سے اس کو میزائل سے مارا۔ جب میزائل سے اس کو مارے تو یہ گاڑی میں بیٹھے تھے، گاڑی میں بچ گیا تھا، تو یہ گاڑی سے اترا، ساتھ میں ایک دریا تھی، اس دریا میں یہ چپ گیا تھا۔ جب دریا میں چپ گیا تھا تو پیچھے سے گورنمنٹ کے بندے آتے، سیویلین بندے تھے، وہ آ رہے تھے۔ وہ جیسے پہنچے، اس کو وہ مطلب پانی سے نکالے، جب پانی سے نکالا اور اس کو پتھروں سے اچھے طریقے سے اس کو ٹارچر کیا، پتھروں سے ذریعے سے اس کو مارا گیا۔ اور اس کے آخری جو الفاظ تھے، کہتے تھے کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے اس کے، کہ مجھے وجہ بتاؤ کس وجہ سے آپ مجھے مار رہے ہو۔ تو لوگوں نے اس کو ان سے اس طریقے سے ہلاک کر دیا تھا، اور اس طریقے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تبھی آپ کی کیا رائے ہے کہ لوگوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔